بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا جنت میں حمل اور زچگی ہوگی؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جنت میں بیویاں ہوں گی، تو کیا جنت میں حمل اور زچگی بھی ہوگی؟ جنت اور جہنم۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہوئی کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے ترمذی 2563 کی روایت کو دلیل بنایا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع 6649 میں صحیح کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ حمل، زچگی اور پرورش، یعنی حمل ٹھہرنا، مدت مکمل ہونے کے بعد زچگی اور اس کے بعد 33 سالہ کڑیل نوجوان ہو جائے گا جسے وہ چاہے گا، یعنی اسے لڑکا چاہیے یا لڑکی، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ بہت سے اہل علم اسی موقف کے قائل ہیں، جبکہ دیگر کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جنت میں جمع تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی۔ یہ موقف طاؤس، مجاہد اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو رزین عقیلی سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنتیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے اور امام احمد نے ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا ہے، اور مسند احمد میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نیک مرد و خواتین جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں لیکن وہاں اولاد نہیں ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث میں تجلیات نبوت کے ایسے اثرات محسوس ہوتے ہیں جس سے حدیث کی صحت کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن البانی نے اس حدیث کو ضلالت جنت میں ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ شعیب النارناؤت کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں مسلسل مجہول راوی ہیں۔ تاہم حدیث میں ولادت نہ ہونے کی بالکل واضح صراحت ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے، جبکہ مذکورہ بالا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا، کے بارے میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی سند صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے، لیکن یہ حدیث بہت کمزور ہے۔ ہادی الارواح صفحہ نمبر 213۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے لیے اچھی سے اچھی سند ترمذی کی سند ہے، اور خود امام ترمذی نے اس کے غریب ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یہ روایت ابو صدیق ناجی کی سند سے ہی معروف ہے، اور اس کے الفاظ میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے۔ انتہائی امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا، کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی۔ امام اسحاق بن راہویہ کی بیان کردہ روایت میں لفظ اذاں بمعنی لو ہے، گویا لو کی لفظ اذاں کے ذریعے سے تعبیر کی گئی ہے، جبکہ لو کسی فرضی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ایسی وجوہات ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات راجح قرار پاتی ہے کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ نمبر 1،
ابن رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ نمبر 2، فرمان باری تعالیٰ ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، اور اس سے یہ مراد ہے کہ حیض، نفاس اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حیض، پخانہ، پیشاب، ریٹھ، تھوک، منی اور زچگی سے پاک ہوں گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش حیض اور منی کے ساتھ منسلک کی ہے، چنانچہ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گے تو حیض اور منی کا خروج نہیں رک سکتا۔ نمبر 4، صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جگہ باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کے لیے ایک مخلوق پیدا فرما کر انہیں جنت کے خالی حصے میں آباد کرے گا۔ مسلم۔ چنانچہ اگر جنت میں ولادت کا سلسلہ جاری ہوتا تو جنتیوں کی اولاد اس خالی جگہ کی حقدار ہوتی، اور ان کا حق اس پر دوسروں سے زیادہ بھی ہوتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی تو ہم انہیں ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ الطور۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی اولاد سے انہیں ملا دے گا، اور اگر جنت میں ان کی کوئی اور اولاد بھی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرماتا، جسے ان کی دنیاوی اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ جنتی اولاد بھی اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک کی باعث ہے، جسے دنیاوی اولاد ہے۔ نمبر 6، جنت میں ولادت کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ ولادت ہمیشہ جاری و ساری رہے گی یا ایک مدت تک ہوگی پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور ہر 2 صورت میں ولادت ممنوع تصور ہوگی، کیونکہ اگر پہلی صورت ہو تو جنت میں ان گنت اور لامتناہی لوگ جمع ہو جائیں گے، اور دوسری صورت میں یہ لازم آئے گا کہ ولادت منقطع ہونے کی وجہ سے اہل جنت ایک نعمت و مسرت سے محروم ہو جائیں گے، جو کہ ناممکن ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ افزائش نسل کے ساتھ کچھ نسل فوت بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری نسل آئے گی، کیونکہ وہاں پر موت ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، جنت میں انسان کی نشو و نما ایسے ہی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، چنانچہ نہ تو بچے بڑے ہوں گے اور جسامت بچوں والی ہی رہے گی، اور نہ ہی بڑوں کی عمریں بڑھیں گی، بلکہ یہ بچے ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، ان کی جسامت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جبکہ بڑے لوگ ہمیشہ 33 سالہ کڑیل نوجوان رہیں گے، ان میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ اگر جنت میں پیدائش کا تصور ہوتا تو اس بچے کے بڑے ہونے کی ضرورت لازمی پیش آتی، تاکہ وہ بھی بڑا ہو کر نوجوان بنے، اور سب جانتے ہیں کہ بچپن میں فوت شدہ بچوں کو بھی بغیر نشو و نما کے 1,33,000 سالہ کڑیل نوجوان بنا دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے، اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا کہ اس کو نسل کی ضرورت پڑے۔ انتہائی۔ ہادی الارواح۔